اللہ اکبر. علامہ انور شاہ کشمیری نے فیض الباری کی دوسری جلد میں کہا ہے کہ جتنے فقہا ہیں وہ شوافی ہوں، وہ مالکی ہوں، حنبلی ہوں، وہ حنفی ہوں، جب ان کے مذہب کی کوئی معید روایت بخاری میں آتی ہے تو وہ پھولے نہیں سماتے. وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے مذہب کی تائید صحیح بخاری کی روایت سے ہو گئی ہے. یہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، جس سے تمام مستفید ہوتے ہیں اور کوئی بھی اس سے بے نیاز نہیں ہے. اور یہی کتاب ہے جس کی آخری آج یہ حدیث ہے. میں ساری چیزیں حذف کر رہا ہوں، چھوڑ رہا ہوں وقت کی وجہ سے. اب آخری باب اور اس سے متعلقہ کچھ باتیں، چند باتیں عرض کر دیتا ہوں. دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کا آغاز بدل وائی سے کیا ہے. بدل وائی سے کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دین کی بنیاد وہی ہے. ہمارے دین کی بنیاد کیا ہے؟ وہی الہی پہ ہے. اقوال الرجال پر ہمارے دین کی بنیاد نہیں ہے. دین وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس لیے امام بخاری نے کتاب کی ابتدا وہ باب و بدل وحی سے کی ہے کہ وحی کی ابتدا اور آغاز کس طرح ہوا ہے. اور اس میں وہ روایت لائے ہیں امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انما الاعمال بالنیات، اور اس کے بعد وحی کی بات. اور آخری کتاب کتاب التوحید لائے ہیں. کتاب التوحید لائے ہیں. یہ کیوں ہے؟ اگر کتاب کی ابتدا انما الاعمال بالنیات سے ہے تو آخری کتاب التوحید. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ خاتمہ عمل پر ہے. خاتمہ عمل پر ہے. اگر آخری عمل انسان کا کسی نیک عمل پر ہو جائے، کلمہ طیبہ پر ہو جائے، کلمہ شہادت پر ہو جائے، نماز پڑھتے ہوئے، قرآن مجید پڑھتے ہوئے، روزہ رکھے ہوئے، عمرہ کرتے ہوئے، حج کرتے ہوئے ہو جائے، تو اللہ کے ہاں امید رکھنی چاہیے کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہے. امید رکھنی چاہیے کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہے. کیوں؟ انما الاعمال بالخواتیم. اور نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. آپ جانتے ہیں امام بخاری نے کتاب الایمان لائے ہیں امام بخاری، اور ایمان میں کیا اللہ پر ایمان ذکر ہے یا نہیں؟ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان کا ذکر ہے یا نہیں؟ لیکن اس کے باوجود امام بخاری آخر میں کتاب التوحید لائے ہیں. اور کتاب التوحید میں کتنے ایماندار ہیں؟ وَيَا مَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. کتنے ہیں جو اللہ کو مانتے ہوئے بھی شرک کا مرتکب ہیں؟ اللہ کو مانتے ہوئے بھی شرک کے کیا ہیں؟ مرتکب ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان میں تو ایمان کی دعوت دی، اور آخر میں یہ بات سمجھائی کہ اگر ایمان ٹھیک ہے، اللہ کو مان لیا، اللہ کے رسول کو مان لیا، قیامت کو مان لیا، لیکن اگر اعمال میں، عقیدے میں شرک ہے، توحید پہ انسان نہیں ہے، اللہ کی یکتائی کا اعتراف نہیں کرتا، تو وہ آدمی اللہ کے ہاں سرخرو نہیں ہوگا. وہ اللہ کے ہاں سرخرو نہیں ہوگا. اور کتاب کے اختتام میں اشارہ یہ بھی ہے کہ اللہ والو، اگر زندگی کے پہلے لمحات میں، پہلے اوقات میں کہیں یہ غلطیاں ہو بھی گئی ہیں، یعنی یہ غلطیاں اگر ہو بھی گئی ہیں، تو آخری زندگی میں ہی سنبھالا کر لو. اب بھی توبہ کر لو، اب بھی اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر لو تاکہ انجام بخیر ہو پائے. تو اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخری کتاب التوحید، اور ساتھ اللہ ذوالجلال والاکرام کی صفات کا مسئلہ، جو اس دور میں ایک مارکۃ الآراء مسئلہ بنا ہوا تھا. اللہ ذوالجلال والاکرام کی صفات جتنی ہیں ہم ان تمام صفات کو مانتے ہیں، لیکن جہمیہ ایک فرقہ ایسا تھا جو اللہ ذوالجلال کی کسی صفت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. تو اسی لیے بعض نسخوں میں کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ، کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ، جہمیوں پر رد بطور خاص، کیونکہ اللہ ذوالجلال کی جتنی صفات ہیں ان تمام کا ذکر امام بخاری نے باندھ کے کیا ہے، اور ذکر کیا ہے
کہ اللہ کی یہ صفت ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ علیم ہے، اللہ بصیر ہے، ہیں یہ تمام صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہیں۔ اور اللہ ذوالجلال کلام کرتا ہے، اللہ متکلم ہے، بولتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ وحی کا سلسلہ اسی کلام کے ساتھ متعلق ہے، وحی کا سلسلہ بھی اسی کلام کے ساتھ متعلق ہے۔ اگر وحی کو ماننا ہے تو اللہ کے کلام کو ماننا ہوگا، اگر اللہ کے کلام کا انکار ہے تو حقیقتاً وحی الہی کا انکار ہے، حقیقتاً وحی الہی کا انکار ہے۔ یہی وجہ ہے، سمجھ لیجئے، یہی وجہ ہے کہ جتنے بدعی فرقے ہیں ان تمام میں سب سے زیادہ نکارت اور سب سے زیادہ محدثین کے ہاں برا عقیدہ جہمیہ کا عقیدہ تھا۔ حتیٰ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو خلق و افعال العباد میں یہاں تک کہہ دیا کہ کفر الجہمیت اشد من کفر الیہود والنصارى، کہ جہمیہ کا کفر یہود و نصارہ سے بھی بڑا ہوا ہے۔ یعنی کس وجہ سے؟ کہ اللہ کی صفات اور صفت کلام کا انکار کیا جائے گا تو حقیقتاً کس کا انکار ہے؟ وحی الہی کا انکار ہے۔ اور جو وحی الہی کا انکار ہے وہ مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ اسلام اور مسلمانوں کی بنیاد ہی یہ ہے کہ ہمارے دین کی بنیاد کس بات پر ہے؟ وحی الہی پر، وحی الہی پر۔ اللہ نے بھی فرمایا تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہ سلسلہ اللہ ذوالجلال نے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے جاری کیا، جس کا آخری سلسلہ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتا ہے۔ تو آخری کتاب میں اس جامعہ کا بھی رد کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی تمام صفات کے ساتھ متصف ہے۔ حیرانی کی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کلام، یہ قرآن مجید، یہ صفت نہیں ہے، کلام نہیں ہے، یہ مخلوق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ اللہ کا کلام، اللہ پیدا کرتے ہیں کلام کسی میں، اللہ خود کلام نہیں کرتے۔ یہ حتیٰ کہ اشعریوں نے بھی یہی کہہ دیا کہ کلام کلام نفسی ہے، کلام لفظی نہیں ہے، نفسی کلام ہے۔ قرآن مجید گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، حالانکہ عقیدہ یہ ہے صحیح سلف کا کہ قرآن اللہ ذوالجلال نے جبرائیل کو بتلایا، جبرائیل نے یہی قرآن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا ہے۔ یہ ہے صحیح عقیدہ سلف کا، حضرات صحابہ کرام اور حضرات محدثین رحمہم اللہ کا۔ لیکن جہمیہ نے کیا کہا اور معتزلہ نے کیا کہا، پھر بعد میں اشعریوں نے کیا کہا کہ اللہ متکلم نہیں ہے۔ اللہ کو متکلم مان لیا جائے تو لازم آئے گا کہ اللہ کے معاذ اللہ ہونٹ ہے، دانت ہے، زبان ہے، تو یہ تشبیہ لازم آئے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہوں نے اللہ کے کلام کو انسان کے کلام پر قیاس کیا جو بنیادی طور پر غلط ہے۔ اور آپ سے میں پوچھتا ہوں، سوچیں ذرا، کیا پتھر نبی علیہ السلام کو سلام کہتے تھے یا نہیں؟ درخت نبی علیہ السلام کے سامنے آپ کی رسالت کا اقرار کرتے تھے یا نہیں؟ پتھر کی زبان کسی نے دیکھی ہے اور درخت کی زبان کسی نے دیکھی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بلایا اور وہ بولے۔ بولنے کے لیے زبان شرط تو نہیں ہے۔ یہ ہمارے اعضاء قیامت کے دن بولیں گے یا نہیں بولیں گے؟ کیا ان کی زبان ہے؟ انگلیوں کی زبان ہے، ہاتھوں کی، پاؤں کی زبان ہے، لیکن جب اللہ کا حکم ہو گیا یہ بھی زبان بولیں گے، بغیر زبان کے بولیں گے۔ اس لیے یہ کہنا کہ جناب اگر اللہ ذوالجلال کو متکلم مان لیا جائے تو پھر لازم آئے گا کہ اللہ محتاج ہے کس کے؟ ہماری طرح زبان کے اور ہونٹوں کے، اور پھر اس طرح حلق کے، اور اسی طرح کیا ہے؟ دانتوں کے، کیونکہ دانتوں، حلق اور زبان کے بغیر انسان بول نہیں سکتا ہے۔ لا تضربوا للہ الامثال لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی ہستی نہیں ہے، کوئی اللہ جیسا نہیں ہے۔ یہ چیزیں ان کی گمراہی کی دلیل ہیں۔ بلکہ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ جب اللہ ذوالجلال کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کن، ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ اب آپ بتلائیں، کن یہ جملہ اگر مخلوق ہے، تھوڑا سا سوچیں، اگر یہ مخلوق ہے تو مخلوق نے پیدا کیا ہے سب کچھ،
اعوذ باللہ من الشیطان، خالق کون ہوا؟ خالق کہاں چلا گیا؟ بھائی خالق نے تو سب کچھ پیدا کیا ہے، اگر اس خالق کا بول وہ بھی مخلوق ہے تو کون مخلوق ہوا تو پیدا کرنے والا کون ہوا؟ مخلوق ہوئی، خالق مخلوق کا کون ہوا؟ اتنی بات بھی نہیں سمجھ پائے وہ۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کی دعائیں ہیں، اللہم انی اعوذ بکلمات اللہ التامات، معروف دعائیں ہیں، اللہ تیرے کلمات کی پناہ لیتا ہوں۔ اب یہ اللہ کے کلمات اگر یہ مخلوق ہے تو پناہ اللہ کی تو نہ ہوئی نا، پھر مخلوق کی پناہ ہوئی، اور کلام کس کی پناہ ہوئی؟ مخلوق کی پناہ ہوئی۔ تو مخلوق کی پناہ نبی علیہ السلام مانگتے تھے، سوچئے ذرا، مخلوق کی پناہ اللہ کے رسول مانگتے تھے، رسول اللہ پناہ مانگتے تھے اللہ رب العزت کی۔ اس لیے جہمی ہو یا معتزلہ ہو یا ان کی نقالی کرنے والے کوئی اور ہوں، ان کی یہ فکر اور ان کی یہ سوچ یہ کسی اعتبار سے کسی لحاظ سے درست نہیں ہے۔ اور اسی کتاب التوحید میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام فرقوں کی جو ہے نا وہ تردید کی ہے۔ اور پھر یہ کمال ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، آج کے دور میں ہیں ہمارے چودھری صاحب بھی بڑے ماشاءاللہ اس بارے میں عملی ثبوت بھی مہیا کرتے ہیں کہ جناب بین المذاہب ہم رنگی ہیں، یکجہتی ہم بین المذاہب ہونی چاہیے، حکومت بھی یہی راغت علامتی ہے، ٹھیک ہے، لڑائی نہیں ہونی چاہیے، جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، لڑائی اور مخالفت نہیں ہونی چاہیے، ہم نہیں چاہتے، یہ بات درست نہیں ہے، میدان لڑائی نہیں بننا چاہیے، ملک کو امن کا گہوارہ بننا چاہیے، ملک کو امن کا گہوارہ بننا چاہیے، اللہ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فکر سوچئے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور کے جتنے فرقے تھے اور طالب علموں سمجھ لو یہ مسئلہ، وہ رافضی ہوں، وہ خارجی ہوں، وہ ناسبی ہوں، وہ معتزلہ ہوں، وہ جہمیہ ہوں، وہ مرجیہ ہوں، وہ قدریہ ہوں، یہ جتنے فرقے تھے سب کی تردید کی ہے، لیکن کسی ایک کا نام امام بخاری نے نہیں لیا، کسی ایک کا نام امام بخاری نے نہیں لیا۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ آپ غلط بات کی تردید کریں، لیکن جب ان کا نام لے کے تردید کریں گے تو پھر ایک تناؤ کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، جھگڑے کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ یہ ہمارے لیے طالب علموں کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سبق چھوڑا ہے کہ آپ حق بات ہمیشہ کہیں اور جو ناحق ہے اس کی تردید ضرور کریں، لیکن تردید کا یہ معنی تو نہیں ہے کہ آپ نام لے لے کے ان کو اچھالتے پھریں، نام لے لے کے اچھالتے پھریں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب میں ہمیں یہ سبق دیا ہے، بلکہ کہنا تو یہ چاہیے کہ امام بخاری اللہ ذوالجلال والاکرام کی ایک بہت بڑی نعمت تھے، بہت بڑا رحمت اور نعمت تھے۔ نبی علیہ السلام اور امام بخاری کے مابین 3 واسطے ہیں، ثلاثیات موجود ہیں، 3 واسطے ہیں، صحابی کا، تابعی کا، تبع تابعی کا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرے بعد، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ فساد ہوگا، شر و فساد ہوگا۔ گویا فتنے اور فساد کی ابتدا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا کیا، جنہوں نے آ کے ان تمام بدعی فرقوں کی سرکوبی صحیح بخاری میں کی، اور بعض کی تردید پر مستقل کتابیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی۔ تو یہ ہمارے لیے نمونہ ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ اس دور میں جتنے فرق تھے ان تمام کی تردید کی ہے، لیکن کسی کی تردید بن نام نہیں کی۔ اللہ ہمیں بھی اسی وسعت قلبی اور اسی وسعت ظرفی کا ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے اور ہم بھی نمونہ بنے۔ آخری باب ہے باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، بعض نسخوں میں اقوال بھی ہے، اقوالہم یوزن، یہ اعمال کے برابر اقوال ہی ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ آخری باب نضع الموازین القسط لیوم القیامہ، قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا، قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں بہت سی باتیں ہیں، لیکن صرف ایک بات کہتا ہوں کہ اعمال میں ایمان بھی شامل ہے،
صرف اعمال نہیں. یہاں لفظ کیا ہے؟ اعمال بنی آدم و قولہم، اعمال اور قول. نہیں سمجھنا چاہیے کہ صرف نمازیں، روزے، حج، ذکر و اذکار یہی قول ہے. سب سے بڑا عمل لا الہ الا اللہ ہے. ایمان سب سے بڑا عمل ہے. ایمان بھی تولا جائے گا. بعض حضرات کہتے ہیں ایمان نہیں تولا جائے گا. وہ کہتے ہیں اس لیے کہ ایمان کے مد مقابل کفر ہے ہی نہیں. یہ مومن ہے تو کفر تو ہے نہیں. فرق سمجھے؟ مومن ہے تو مومن کے مقابلے میں کفر نہیں ہے. لہذا اعمال کا وزن ہے، ایمان کا وزن نہیں ہے. لیکن ایمان کا بھی وزن ہے. جیسے کفر کے مدارج ہیں اسی طرح ایمان کے بھی مدارج. کفر کے مدارج ہیں یا نہیں؟ ابو طالب اور ابو جہل کا کفر برابر تھا. اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق اور دوسرے صحابہ کا ایمان برابر ہے. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں، اور یہی روایت مرفوعاً بھی منقول ہے لیکن صحیح سند سے حضرت عمر فاروق سے ہے کہ لو وزن ایمان و ابی بکر بے ایمان اہل السماء بے اہل العرش لرجحا، کہ اگر ایک پلڑے میں ابو بکر کا ایمان رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں پوری زمین کے مومنوں کا ایمان رکھا جائے تو ابو بکر کا ایمان بڑھ جائے گا. لہذا ایمان کا بھی وزن ہے. اس لیے اعمال سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ صرف ہمارے اعمال ہیں. علماء کہتے ہیں اعمال کا بھی ہوگا، اعضاء یہ انسان کا بھی ہوگا، یہ جو بتاکے لکھے جا رہے ہیں ان کا بھی وزن ہوگا. یہ ہر سال آپ تفصیلات سنتے رہتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. یہ ایک بات تھی جو میں نے مناسب سمجھی کہ یہ ذہن سے میں نہ لائیں کہ ایمان کا وزن نہیں ہوگا. ایمان کا بھی وزن ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ایمان کو وزنی بنائے. لیکن یہ ہمارا ایمان وزنی تب بنے گا جب شرک سے پاک ہوگا اور اخلاص پہ مبنی ہوگا. جب شرک سے پاک ہوگا اور اخلاص پہ مبنی ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے نا کہ جو اخلاص سے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے جنت میں وہ جائے گا. لا الہ الا اللہ پڑھنے والے بہت ہیں لیکن اخلاص سے پڑھنے والے کم ہیں. لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تو بہت ہیں لیکن اخلاص کے ساتھ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا نا کہ حضور آپ کی سفارش کن خوش نصیبوں کو حاصل ہوگی؟ تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ میری سفارش ان خوش نصیبوں کو ہوگی جو خالص لا الہ الا اللہ کہیں گے مخلصا بقلبہ، اپنے دل سے کے اخلاص کے سے، اپنے دل کے اخلاص سے کہیں گے لا الہ الا اللہ. صرف لا الہ الا اللہ یہ مسئلہ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ تو سب پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ پڑھنے والے منافق بھی تھے یا نہیں تھے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ. لیکن ان کے پڑھنے کے باوجود جو یہ کہتے تھے نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اللہ کی گواہی یہ ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. اس لیے جس وقت تک اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ نہ پڑھا جائے اس وقت تک لا الہ الا اللہ کا بھی اللہ کے ہاں اعتبار نہیں ہے. اور ساتھ یہ ہے کہ وَأَمَّا وَقَالَ مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، یہ جو لفظ آیا ہے نا قسط، اب اس کی تعلیل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے کہ قسطاس یہ رومی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی عدل ہیں. اب عجمی زبانوں کے الفاظ قرآن مجید میں ہیں یا نہیں ہیں یہ اپنی جگہ ایک بات ہے. اور اتقان میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اختلاف کو بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے اور امام شافعی تو اس کو بالکل انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں عربی مبین میں اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، کوئی عجمی لفظ قرآن مجید میں نہیں ہے. لیکن جمہور علماء یہی کہتے ہیں کہ عجمی الفاظ قرآن مجید میں ہیں. بلکہ علامہ سیوطی نے ایک مستقل رسالہ لکھ دیا ہے کہ کون کون سے الفاظ ہیں جو عجمی میں ہیں، وہ متعرب ہوئے ہیں عربی زبان میں تو وہ اب عربی ہی کہلاتے ہیں، ان کو عجمی نہیں کہا جاتا اگرچہ اصل کے اعتبار سے وہ کیا ہے؟ عجمی ہیں. تو خیر یہ ایک اختلاف ہے. کہتے ہیں وہ یقال القسط مصدر المقسط. اب اسم فاعل قاف صاد سین تا کے دو آتے ہیں، مقسط اور قاسط. قاسط کے معنی اور ہیں حالانکہ مادہ قاف سین تا ہے، لیکن قاسط اسم فاعل اس کے معنی جور و ظلم ہے اور مقسط اسم فاعل اسی لفظ سے، اسی کہنا چاہیے کہ مصدر سے
اس کے معنی کیا آتے ہیں؟ قاسط، مقسط، اسم فاعل انصاف کے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں ایک صفت ہے کہ اللہ ذوالجلال کیا ہے؟ وہ مقسط ہیں، انصاف کرنے والے ہیں، اور انصاف کرنے والوں سے کیا ہے؟ محبت کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اس کے بعد حدیث ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے۔ امام صاحب نے پورے اسلوب کے مطابق پہلے سند ذکر کی، کیونکہ دین کی بنیاد بغیر سند کے نہیں ہے، ہر کام دین کا سند پر موقوف ہے، اور سند بھی وہ جو صحیح ہے، ما و شما کی بیان کردہ سند نہیں ہے۔ وہ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا، وہ کہتے ہیں اللہ اکبر، امام قتادہ کا قول ہے، خطیب نے کفایہ میں ذکر کیا ہے کہ انما ھذا العلم ہوا لیسا ہوا من ان طالح ان صالح ولا ان صالح ان طالح بل ان صالح ان صالح۔ احمد بن زید کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ انما ھذا العلم ہوا ان صالح ان صالح ان تابع ان صاحب ان رسول اللہ ان جبرائیل ان اللہ سبحانہ و تعالی، یعنی یہ علم اللہ سبحانہ و تعالی سے ہے۔ اللہ ذوالجلال نے یہ علم نبی جبرائیل کو سکھایا، جبرائیل نے محمد رسول اللہ کو سکھایا، رسول اللہ نے صحابہ کو، صحابہ نے تابعین کو، تابعین سے پھر آگے تبع تابعین اور محدثین نے ثقہ جو راوی تھے، عادل راوی تھے، انہوں نے۔ اب یہاں یہ بھی ایک بات ایسے ذہن میں آئی کہ عادل کی تعریف کیا ہے، ثقہ کی تعریف، ثقہ کس کو کہتے ہیں؟ شیوخ تشریف فرما ہے کہ ثقہ کے لیے راوی عادل ہو، ضابط ہو، سند متصل ہو صحیح حدیث کے لیے، اور روایت شاذ اور منکر نہ ہو۔ شرط کیا ہے صحیح کے لیے؟ کہ وہ راوی عادل ہو۔ اب عدالت کیا ہے؟ عدالت یہ ہے کہ وہ کبیرہ گناہ سے بچنے والا ہو اور صغیرہ پر اصرار کرنے والا نہ ہو، صغیرہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لینے والا ہو، کبیرہ گناہ کا وہ مرتکب نہ ہو۔ یہ عدالت کی تعریف ہے۔ اس تعریف کے بعد آپ مجھے بتلائیں کہ یہ سارے محدثین اللہ کے ولی ہیں یا نہیں ہیں، جو کبیرہ گناہ سے بچنے والے اور صغیرہ کے قریب نہیں جانے والے۔ صحابہ کرام کی صفت اللہ ذوالجلال نے کیا بیان فرمائی ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں قَارَ إِلَيْهِمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کہ یہ میرے نبی کے تابعدار فسق اور گناہ، قَارَ إِلَيْهِمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، ارتداد کا تصور نہیں ہے، فسوق کبیرہ گناہ کا تصور نہیں ہے، والعصیان صغیرہ گناہ نہیں ہے۔ اگر ہو جاتے ہیں تو فوراً اللہ ذوالجلال سے معافی مانگتے ہیں۔ گویا یہ صحابہ کرام کی تعریف کی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور یہی تعریف ثقہ محدثین کی تعریف میں شامل ہے۔ اسی لیے غالباً امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے کہ اگر یہ حدیث کے طالب علم ولی نہیں ہے تو دنیا میں کوئی ولی نہیں۔ اگر حدیث کے یہ طالب علم جو ثقہ ہیں وہ یہ اولیاء نہیں ہے تو کوئی ولی نہیں۔ کیوں؟ ولی کی شان کیا ہے؟ گناہوں سے بچنے والا، معصیتوں سے بچنے والا، اور اللہ کے حکم کی پابندی کرنے والا۔ آج کے دور کی ولی جو ہے، میں ان کی بات نہیں کرتا، آج کے دور کے ولی پناہ با خدا، وہ نہ نماز کی پرواہ، نہ طہارت کی پرواہ، گندگی ملی ہوئی، وہ جتنی ملی ہوئی ہو اتنا بہت زیادہ ملی ہے۔ ہمارے یہاں فیصل آباد میں ایک صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی یہ جتنی ہے نا 4 سگریٹیں لے کے بیک وقت پیتا تھا۔ یہ ولایت ہے جی جناب، انا للہ و انا، یہ ولایت کی نشانی بتلا رہے ہیں۔ یہ بابا جی ہیں جس کا عرس ہوتا ہے۔ ایسے بابوں پر دین موقوف نہیں ہے۔ دین ان لوگوں کے واسطے سے ہم تک پہنچا ہے جو کبیرہ گناہ کے مرتکب نہ تھے، جو صغیرہ گناہ سے بھی بچتے تھے، اللہ کے احکام کی پابندی اختیار کرتے تھے، فرائض ہی نہیں مستحبات بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ ذرا آپ حضرات محدثین کی یا حضرت امام بخاری ہی کی سیرتیں پڑھ کے دیکھیں، آنکھیں کھل جائیں گی کہ ان کی للہیت اور اللہ ذوالجلال کی بندگی اور عبادت میں ان کا مقام اور مرتبہ کیا تھا۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ داستانیں 1-2 مجلسوں میں پوری نہیں ہو پاتی۔ نہایت اختصار سے چند باتیں آپ سے عرض کی ہیں
تو یہ سند امام بخاری نے ذکر کی ہے، احمد بن اشکاب، محمد الفضیل، عمارہ بن قعقاع، عن ابی زرع، عن ابی ہریرہ۔ اور امر واقعہ یہ ہے کہ یہ سند اپنے اندر ایک حکمت رکھتی ہے۔ احمد بن اشکاب سے کیوں روایت لائے ہیں، یہاں آخر میں کیوں روایت لائے ہیں، اور محمد بن فضیل کی یہ روایت، محمد بن فضیل کے بارے میں امام احمد بن حنبل نے فرمایا ہے، اللہ اکبر، کہ محمد بن فضیل کی بضع عشرہ روایتیں ہیں، 3 سے 19 تک کا اطلاق ہوتا ہے بضع عشرہ کا، 3 سے 9 تک، تو گویا 14، 15، 16 روایات اسی سند سے محمد بن فضیل عن عمارہ بن قعقاع عن ابی زرع عن ابی ہریرہ سے مروی، اور وہ سیاستہ اور مسانید میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، جس طرح کہ حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ صرف ایک روایت ہے کہ جس کو یہ عمارہ بن قعقاع ابو زرع سے روایت نہیں کرتے بلکہ ابو صالح عن ابی ہریرہ سے روایت کرتے، اور وہ روایت کون سی ہے؟ وہ روایت وہ ہے جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اول زمرۃ یدخلون الجنہ، کہ سب سے پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی ان کے چہرے چاند کی طرح روشن ہوں گے، ان کے چہرے چاند کی طرح روشن ہوں گے۔ امام احمد کا خیال ہے کہ یہ روایت ابو صالح کی واسطے سے عمارہ نے بیان کی ہے، باقی ساری روایتیں محمد بن فضیل نے عمارہ بن قعقاع عن ابی زرع عن ابی ہریرہ سے بیان کی ہے۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہ تصور درست نہیں ہے، بلکہ صحیح بخاری ہی میں اور صحیح مسلم میں بھی یہی روایت، یعنی یہ جو آخری بات میں نے کی ہے، یہ روایت اسی سند کے ساتھ، یعنی ابو زرع کے ساتھ مروی ہے، ابو صالح سے نہیں۔ تو خیر یہ تو ایک ضمن بات تھی۔ تو ایک ایک راوی امام ابو زرع یہ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں۔ جو معروف امام ابو زرع ہیں یہ وہ مراد نہیں ہے۔ معرفت القناع جیسے توثیق راویوں کی اور تضعیف راویوں کا جاننا یہ مستقل ایک علم ہے، اسی طرح راویوں کی کنیتوں سے واقفیت یہ بھی ایک مستقل علم ہے، یہ مستقل نوع ہے۔ آپ نے شرح نخبہ میں پڑھا ہوگا، اصول حدیث کی کتابوں میں، جہاں دوسرے علوم کا تعارف ہے، معرفت القناع ایک مستقل عنوان ہے۔ بلکہ اس حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا تو اس بارے میں امتحان بھی ہوا، حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا اس بارے میں امتحان ہوا۔ علامہ ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حافظ ذہبی گئے، انہوں نے پوچھا کون ہے؟ کہنے لگے ذہبی۔ ابن دقیق العید فرمانے لگے شمس الدین ذہبی؟ فرمانے لگے نعم، ہاں شمس الدین ذہبی ہوں۔ فرمانے لگے اچھا یہ بتلاؤ کہ ابو محمد الہلالی کون ہے؟ سمجھ گئے بات؟ ابو محمد الہلالی کون ہے؟ علامہ ذہبی فرمانے لگے سفیان ابن عیینہ ہے، یہ سفیان بن عیینہ ہے۔ تو ابن دقیق العید فرمانے لگے انت ذہبی، تو واقعی ذہبی۔ تو معرفت قناع بذات خود ایک علم ہے۔ ابو زرع کئی حضرات بات بیان کر دیتے ہیں کہ یہ ابو زرع راضی ہے، نہیں ہے، غلطی لگتی ہے، یہ ابو زرع بن عمر بن جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ، جریر بن عبداللہ کے پوتے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ المیہ ہے ہمارے طالب علموں کا اور ہمارا بھی سب کا، کہ ہم کوئی صفحہ خالی ہے جو حضرت ابو ہریرہ کی روایت جہاں نہ ہو؟ کیوں جی، کوئی صفحہ ہے؟ لیکن کتنے ساتھی ہیں جن کو حضرت ابو ہریرہ کا نام بھی آتا ہو؟ ہر صفحے پہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیثیں پڑھیں گے لیکن حضرت ابو ہریرہ کا نام نہیں معلوم ہوگا کہ نام کیا ہے۔ تو یہ کنیتوں کا علم بذات خود ایک علم ہے، اور ان کے اسماء سے آگاہی یہ خود علم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام محمد بن یوسف فربری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جس وقت گئے ہیں تو امام محمد بن یوسف نے ایک سند پڑھی، کہنے لگے حدثنی سفیان عن ابی عروہ عن ابی الخطاب عن ابی حمزہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ طلباء کا حلقہ تھا، کہنے لگے کوئی پہچانا ہے؟ کون ہے یہ سند والے؟ کون ہے یہ؟ ابو عروہ کون ہے؟ ابو الخطاب کون ہے؟ ابو حمزہ کون ہے؟ سب خاموش۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جی مجھے اجازت ہے، ہاں بتلاؤ کون ہے؟ فرمانے لگے ابو عروہ معمر بن راشد ہیں،
ابو الخطاب قتادہ ہیں، اور ابو حمزہ یہ کون ہیں؟ حضرت انس ہیں۔ اور سفیان بن سعید ثوری اکثر اپنے اساتذہ اور اپنے یہ تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اس دور میں قرآن کی بھی اتنی معرفت حاصل تھی، مستقل کتاب لکھی ہے امام بخاری نے، کتاب القرآن۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ کتاب القرآن امام بخاری کی ان قرآن پر موقوف ہے جن کے بہت کم اسماء ہیں، جو کنیتوں سے مشہور ہیں، جو کنیتوں سے مشہور ہیں، اسماء میں وہ مشہور نہیں ہیں، ان کی کنیتوں پر مشتمل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی۔ اور آگے یہ سند ہے، متن ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ دو بول ہیں، دو کلمے ہیں۔ یہ کلمے سے مراد وہ ناوی کلمہ نہیں ہے جو آپ اللہ آپ کا بھلا کرے قافیے کے ابتدا میں پڑھتے ہیں، الکلمۃ لفظ مفرد، وہ کلمہ نہیں ہے، بلکہ کلمہ سے مراد وہ بامعنی کلمہ مراد ہے، کلام مراد ہے۔ آپ کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت کو بھی کہتے ہیں نا، کلمہ ہی کہتے ہیں نا، کلمہ توحید بھی اسی کو کہتے ہیں۔ تو یہاں بھی کلمہ سے مراد جو ہے ایک کلام ہے، بامعنی کلام۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، رحمان کے ہاں وہ بڑے محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں، اللہ ان کو پسند کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ذوالجلال بعض چیزوں سے محبت کرتے ہیں اور بعض چیزوں کو پسند نہیں کرتے۔ یہاں پھر ایک مسئلہ ہے، ہمارے اشعری حضرات کہتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال محبت نہیں کرتے، بلکہ محبت کا معنی یہ ہے کہ اللہ ان کی دعائیں قبول کرتے ہیں، اللہ انہیں قرب نصیب فرما دیتے ہیں۔ محبت اللہ ذوالجلال نہیں کرتے، معاذ اللہ نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنے مقام پر فرمایا ان اللہ یحب المقسطین، ان اللہ یحب المتطہرین، ان اللہ یحب التوابین، ان سب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ قرآن نے کہا ہے یا نہیں کہا ہے؟ اس لیے بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ ذوالجلال جبرائیل سے کہتے ہیں، جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل سے کہتے ہیں جبرائیل آسمانوں پہ اعلان کر دو میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اعلان کر دو فرشتوں میں۔ اللہ اکبر۔ پھر جبرائیل کو کہتے ہیں کہ زمین پر بھی اعلان کر دو، اور زمین پر بھی آ کے جبرائیل اعلان کرتے ہیں۔ ہماری کثافتوں کی وجہ سے یا ان کی روحانی قوتوں کی وجہ سے، روحانی مسئلہ ہونے کی وجہ سے، روح فرشتہ ہونے کی وجہ سے وہ آواز ہمیں سنائی نہیں دیتی۔ یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح اللہ آپ کا بھلا کرے رمضان میں فرشتے کہتے ہیں یا باغی الخیر اقبل یا باغی شر اکثر، آوازیں دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ حدیث میں ہے یا نہیں؟ اس کا اثر محسوس ہوتا ہے رمضان میں یا نہیں ہوتا؟ اور جن میں معمولی کسی بھی رمق موجود ہوتی ہے وہ مسجدوں کا رخ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس فرشتوں کی آواز کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جب یہ اعلان ہوتا ہے اور اللہ کا یہ بندہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور اس وقت ہماری آنکھیں کھلتی ہیں، ان لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں جو دور دراز سے اس کے جنازے پر آتے ہیں، اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ اس کو اللہ ذوالجلال کا قرب حاصل تھا، تبھی اللہ کے بندے جوق در جوق اس کی بخشش اور مغفرت کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ تو اللہ محبت کرتا ہے، کلام سے بھی محبت کرتا ہے، میٹھے اچھے بولوں سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ اپنے نیک بندوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ تو یہاں بھی دو کلموں سے محبت کا ذکر ہے، اور چونکہ اللہ کی صفت رحمان ہے، رحمانیت ہے، اس لیے اس رحمانیت کا تقاضا ہے کہ اللہ ذوالجلال ان دو کلمات سے محبت کرتے ہیں اور ان پر اجر عظیم عطا فرماتے ہیں۔ اس کی رحمانیت کا عمل کم ہے، رحمانیت کا نتیجہ ہے کہ اس عمل کم ہونے کے باوجود بھی اجر زیادہ ہے۔ عمل تھوڑا ہوتا ہے لیکن وہ عمل اللہ کے ہاں پذیرائی اور قبولیت پا جائے تو اللہ کی رحمانیت کی وجہ سے اس کا اجر بے حد و بے حساب انسان کو ملتا ہے۔ اس لیے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان، پڑھنے میں بڑے آسان ہیں، ہلکے ہیں، پڑھنے میں آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں، لیکن ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بڑے بھاری، ان کا بڑا وزن ہے میزان میں۔ اور وہ بول کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ پاک ہے، اللہ
سبحان کے معنی کیا ہے؟ تقدیس کے معنی میں اللہ پاک ہے، کس سے؟ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے۔ اللہ کی ذات گرامی کے بارے میں سب سے بڑا عیب اور سب سے بڑا نقص کیا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مانا جائے۔ سب سے بڑا نقص اللہ کی ذات کے بارے میں کیا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مانا جائے، اللہ کی اولاد مانی جائے، اللہ کی بیوی مانی جائے۔ معاذ اللہ، جس طرح کے ایک طبقے نے مانی اور اولاد مانی ہے، حتیٰ کہ فرشتوں کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ اللہ ذو الجلال کی بیٹیاں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بھائی، جس کا بیٹا بیٹی نہ ہو وہ آدمی کمزور سمجھا جاتا ہے، ناتواں سمجھا جاتا ہے، بے سہارا سمجھا جاتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کا بیٹا نہیں تھا، اگر تھا تو فوت ہو گیا۔ کفار مکہ نے کیا کہا؟ سمجھ گئے ہیں بات؟ کفار مکہ نے کیا کہا؟ وہ تو اللہ ذو الجلال نے جواب دیا کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ وہ تو اللہ ذو الجلال والاکرام نے جواب دیا، ورنہ وہ سمجھتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اب ختم ہونے والی ہے، اولاد تو آگے ہے نہیں، اس کا سنبھالا کرنے والا کون ہوگا؟ یعنی وہ نقص سمجھتے تھے، کمزوری سمجھتے تھے۔ آج بھی یہی سمجھا جاتا ہے، لیکن اللہ ذو الجلال والاکرام کی عزت و تکریم اس میں ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ کی بیٹا بیٹی نہیں ہے۔ یہ جو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولد، اللہ تیرا شکر ہے کہ تیری کوئی اولاد نہیں ہے۔ اولاد نہیں ہے تو اس پر شکر کیا؟ سوچئے، اولاد نہیں ہے تو اس پر شکر کیا؟ یہ تو اللہ کا اکرام ہے۔ شکر کی اس لیے ہے، اللہ تیرا شکر ہے تیری کوئی اولاد نہیں ہے۔ اگر تیری بالفرض کوئی اولاد ہوتی تو ہمیں اولاد کو پہلے منانا پڑتا، پھر آپ کی بات ہوتی ہے۔ پہلے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، رشتہ داروں کو، بیوی کو، ان کو منانا پڑتا، وہ راضی ہوتے، پھر وہ آپ کے ہاں سفارش کرتے، پھر ہماری پذیرائی ہوتی۔ لیکن اللہ ذو الجلال ان قسم کی سفارشوں سے وہ بے نیاز۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ان کو کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے، صرف اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارنے کی ضرورت ہے، اخلاص سے اللہ کو پکارنے کی ضرورت۔ اللہ تیرا شکر ہے تیرا کوئی بیٹا نہیں، کوئی بیٹی نہیں، کوئی تیرا شریک نہیں ہے، صرف تو تنہا ہے اور ہم تجھے پکارنے والے ہیں، ہم تیرے بندے تجھے پکارنے والے ہیں۔ اس لیے سبحان، انسان سبحان اللہ کہے بھی، آپ سوچیں، اور شرک کا ارتکاب بھی کرے، وہ 100 بار سبحان اللہ کہتا رہے تو اس کا سبحان اللہ اللہ کے ہاں مقبول ہوگا؟ یہ تو اسی وقت ہوگا جب وہ شرک سے دستکش ہوگا۔ پھر یہاں یہ بھی دیکھیے سبحان اللہ و بحمدہ، یعنی ما حمدہ۔ حمد کس کو کہتے ہیں؟ حمد ان اوصاف پہ بولا جاتا ہے جو کسی کے ذاتی صفتیں ہیں، جو کسی کی ذاتی صفت ہو، اپنی صفت ہو، کسی کی عطا کردہ نہ ہو۔ اللہ کی جتنی صفات ہیں وہ سب کی سب کیا ہیں؟ ذاتی ہیں، اختیاری ہیں۔ اللہ کی ذاتی صفات ہیں اور اختیاری ہیں۔ اللہ کی جتنی مخلوق ہے ان تمام کے پاس جتنی صفات ہیں وہ سب کی سب اللہ کی عطا کی ہوئی ہیں، وہ ان کی ذاتی نہیں ہے۔ لیکن ایک مسئلے میں ایک بزرگ نے کہہ دیا کہ نبی علیہ السلام کی حیات ذاتی ہے۔ آب حیات میں ایک صاحب نے کہہ دیا کہ نبی علیہ السلام کی حیات کیا ہے؟ حیات ذاتی ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ پر وفات، موت آئی نہیں ہے۔ آپ، اللہ نے فرمایا انک میت فانہم میتون، نبی علیہ السلام پر موت نہیں آئی، بلکہ کیا ہوا ہے کہ دیا جل رہا تھا اور اس طرح سمجھو کہ دیے کے اوپر گلاس رکھ دیا ہے، دیا مسلسل جلتا ہی رہا ہے، صرف ہماری آنکھوں سے اوجل ہوا ہے، کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی حیات ذاتی ہے۔ مجھے آپ بتلائیں، اگر نبی علیہ السلام کی حیات ذاتی ہے تو پھر اللہ کی حیات ذاتی اور نبی علیہ السلام کی حیات ذاتی میں فرق کیا ہوا؟ کیا فرق ہوا؟ بلکہ بعض نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ ختم نبوت بھی آپ کا مقام ذاتی ہے۔ نہیں، یہ ختم نبوت کی صفت بھی نبی علیہ السلام کی ذاتی نہیں بلکہ عطائی ہے، اللہ نے یہ مقام عطا کی ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ رہنے دے، یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ جس کو جو صفت حاصل ہے، کوئی نبی ہے، کوئی ولی ہے، کوئی نیک ہے، جو بھی صفت ہے وہ سب کی سب اللہ ذو الجلال والاکرام کی عطا کرتا ہے۔
اللہ کی صفات ایسی ہیں جو اللہ کے ہاں ذاتی ہیں، اختیاری ہیں، اللہ کو کسی نے نہیں دی۔ اللہ رب العزت کی صفات کوئی نہ بھی مانے، ہمارے ماننے سے اللہ کی صفات نہیں مانی جائیں گی، بلکہ اللہ ذو الجلال نے فرمایا کہ اگر تم سارے کے سارے اکفر الکافرین ہو جاؤ تو میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، میری صفت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اگر سب کے سب اتقا خلق اللہ بن جاؤ تب بھی میری صفات میں کوئی اضافہ نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے اللہ ذو الجلال ہماری مدح و ذم سے بالکل بے نیاز ہے، ہم تعریف کریں تب بھی بے نیاز، تعریف نہ کریں تب بھی وہ بے نیاز۔ اللہ اپنی ذات میں کامل ہے اور اللہ رب العزت کی صفات ذاتی ہیں، باقی جتنے بھی ہیں ان کی تمام صفات کیا ہیں؟ وہ اللہ ذو الجلال والاکرام کی عطا کردہ ہیں۔ تو اللہ ذو الجلال کی صفات سبحان اللہ ہے وبحمدہ، اللہ کی تسبیح ما اللہ کی تحمید کے ساتھ۔ تسبیح تنہا نقص کا دور ہونا، پاک ہونا۔ یہاں یہ بھی دیکھیے کہ حمد علماء نے کہا ہے کہ یہ 3-4 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک حمد تو یہ ہے کہ کمال صفات کمالیہ کا اعتراف کیا جائے، ایک حمد یہ ہے کہ جو اوصاف یعنی وہ نقص عیب اس سے کسی کو مبرہ اور صاف مانا جائے، تیسری صورت یہ ہے کہ ادراک سے اس کو بالا تر سمجھا جائے، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اس کو اپنی یکتائی میں تنہا سمجھا جائے، اس کو اپنی یکتائی میں تنہا سمجھا جائے۔ یعنی اللہ کی حمد وہ کیا ہے؟ اللہ ایسا ہے کہ وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، لیسا کمثلہ شیء ہے، اس کی مثال اس جیسا کوئی مثال نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالی ہمارے ادراک سے وراء الورا ہے، اللہ ہمارے ادراک سے وراء الورا ہے۔ اسی طرح ایک حمد یہ بھی ہے کہ وہ باعث حمد ہے جس میں کوئی نقص نہیں ہے، ایک وہ ہے کہ تمام صفات کاملہ کا وہ متصف ہے۔ تو یہ حمد 4 نوعیتوں سے علماء نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور یہاں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، حمد کے بعد پھر دوسری صفت سبحان کے ساتھ اللہ کی عظیم لائے ہیں، سبحان اللہ العظیم۔ ظاہر بات ہے کہ جو تمام عیوب سے پاک ہو اور تمام اوصاف محمدہ سے متصف ہو وہی عظیم ہو سکتا ہے، وہی عظیم ہو سکتا ہے جو تمام اوصاف سے متصف ہو اور جس جیسا اور کوئی نہ ہو وہی عظیم ہو سکتا ہے۔ یہاں صرف ایک بات کا اشارہ کرتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ صفت عظیم اور اس کے ساتھ اسی معنی میں یہ صفت اکبر، اللہ اکبر، یہ بھی استعمال ہوتی ہے۔ اللہ کی کبریائی کے لیے صفت اکبر بھی اور صفت عظیم یہ دونوں استعمال ہوتی ہیں، لیکن اکبر میں عظیم شامل ہے، اکبر میں عظیم شامل ہے، لیکن جو اکبر ہے اس میں زیادہ وسعت ہے عظیم سے، اکبر میں زیادہ وسعت ہے عظیم سے۔ یہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے رد کیا ان حضرات کا جنہوں نے کہا کہ اللہ اکبر کی بجائے اللہ اعظم بھی کہہ لیا جائے، اللہ العظیم بھی کہہ لیا جائے۔ ہے نا یہ مسئلہ کتابوں فقہ میں، اللہ العظیم یا اللہ العظم کہہ لیا جائے۔ امام شافعی فرماتے ہیں نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ کہتے ہیں، اور یہ مسئلہ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا ہے، امام شافعی نے بھی یہ فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہی فرمایا ہے العظمت ردائی والکبریاء ازاری، ازار اور ردا میں فرق ہے۔ ازار اوپری چادر اور ردا اوپر کی چادر، اور ازار نیچے کی، ازار بند نیچے کی چادر، اور نیچے کی چادر سے نسبتاً شرف اور فضل کس چادر میں ہوتا ہے؟ اوپر کی چادر میں، اوپر کی چادر میں ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ اکبر کا بدل اللہ العظیم اور اللہ العظم نہیں ہے، اللہ اکبر کا بدل اللہ العظیم یا اللہ اعظم نہیں ہے۔ اللہ اکبر میں زیادہ وسعت ہے نسبتاً اللہ عظیم کے۔ اللہ ذو الجلال کی صفات کامل ہیں، لیکن بعض صفات ایسی ہیں
کہ بعض صفات کو دوسری صفات جو اس کے ہم معنی آئی ہیں اس میں درجے اور مرتبے میں تفریق علماء کرام نے سمجھی ہے اور بیان کی ہے. جس طرح یہاں عظیم اور اکبر میں آپ کے سامنے میں نے عرض کی ہے، تو یہاں اس لیے اللہ اکبر ہی ٹھیک ہے، اللہ عظیم نہیں ہے. یہاں بھی دیکھ لیجئے، کبھی کسی مولوی صاحب نے کہا ہے سبحان اللہ العظیم کی بجائے سبحان اللہ الاکبر کہہ لیا کرو، سبحان اللہ اکبر، حالانکہ وہ وسعت اس میں زیادہ ہے. مسئلہ اصل میں کیا ہے کہ جو تسبیح، جو ورد، جو وظیفہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے اس کو اسی طرح ادا کرنا یہی درست ہے. اب اللہ جلال کے نبی نے اللہ اکبر کہا ہے تو وہاں اللہ اکبر ہی کہنا ہے. یہاں سبحان اللہ العظیم کہا ہے تو یہاں سبحان اللہ العظیم ہی کہنا ہے، اگرچہ اکبر اس سے زیادہ وسعت رکھتا ہے. یعنی تسبیحات میں، ذکر و اذکار میں ان اوراد کی پابندی اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو ورد و اوراد نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں. بہرحال یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ عظیم صفات ہیں، عظیم بھی حمد بھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ حمد سے بھی متصف ہے اور تمام عیوب سے بھی اللہ ذوالجلال پاک اور صاف ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی عیوب سے، گناہوں سے پاک کر دے. اللہ ہمارے گناہوں سے ہمیں پاک کر دے. سبحان ہے نا اللہ، اللہ اپنی صفت کے برکت سے ہمارے گناہوں کو دھو دے، اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آخری باب اور آخری ورد یہ اس لیے بھی ذکر کیا ہے کہ ہم اس کو ورد زباں بنائیں، ہم اس کو ورد زباں بنائیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن بسر ہیں غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پوچھا نبی علیہ السلام سے حضور کوئی ایک ہی بات دین کی بتلا دیجئے جسے میں پلے باندھ لوں اور جس پر عمل کرتا رہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. یہ آسان سے کلمے ہیں، ان آسان سے کلموں سے ہماری زبان تر رہنی چاہیے. بات سمجھے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جس کے پڑھنے میں کوئی کلفت اور کوئی مشقت بھی پیش نہیں آتی. آپ ہونٹوں کو نہ بھی ہلائیں تب بھی اندر ہی اندر زبان یہ کلمات دہراتی رہتی ہے. آپ بے شک ابھی بیٹھے بیٹھے اس کا تجربہ کر لیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا بھی اشارہ کیا ہے اور ساتھ یہ بھی اشارہ کیا ہے جس طرح کہ اللہ اکبر کبیرہ بخاری شریف کے شارح نے ذکر کیا ہے، نام ذہن سے نکل گیا. وہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے یہ آخری باب المیزان کا ذکر کر کے اس بات میں بھی اشارہ کیا ہے کہ یہ کتاب میں امت کے لیے ایک میزان کی حیثیت سے پیش کر رہا ہوں. میزان کی حیثیت سے یہ کتاب میزان ہے. لوگ اس پر اپنے عقائد اور اعمال کو تول لیں، یعنی صحیح احادیث کے مطابق اپنے اعمال اور اپنے عقائد کو تول لیں. اگر صحیح احادیث کے مطابق اور قرآن مجید کے مطابق ہمارا ایمان اور اعتقاد ہے تو اللہ کے ہاں بخشش ہے. اگر صحیح عقیدہ اور صحیح عمل نہیں ہے، صحیح حدیث کے مطابق خرافات پر ہم نے زندگی گزار دی ہے تو اللہ ذوالجلال کے ہاں اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں وہی اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن اعمال پہ اللہ راضی ہے، جن کے کرنے کا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. بس انہی گزارشات پر اکتفا کرتا ہوں. واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. لیکن ایک بات اپنے عزیز طالب علموں سے ضرور بھائیوں سے کہوں گا کہ یہ بخاری شریف ختم کرنے کے بعد آپ مت سمجھیں کہ ہم نے علم کی حد پھلانگ لی ہے. اب شاید اس کے بعد تو شاید کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، اساتذہ کرام سے ہم نے جو سن رکھا ہے وہ یہی ہے کہ یہ بخاری شریف ہو یا یہ کورس 6 7 8 سال کا، اس کورس کو مکمل کرنے سے تو صرف یہ کہ ہم علم کے دروازے سے اب دروازے پہ داخل ہو گئے ہیں، اس قابل ہو گئے ہیں کہ اب علم کو سمجھ سکیں. اب گویا آپ عربی زبان کو سمجھنے کی اللہ نے آپ کو توفیق عطا فرما دی ہے، صلاحیت پیدا کر دی ہے. اب علم کو سمجھیں اور اس کو پڑھیں اور اپنی معلومات میں اضافہ بھی کریں اور اپنے اعمال میں بھی اضافہ کریں.
یہ مت سمجھیں کہ اب علم کی بساط لپیٹ دی گئی کیونکہ ہمیں انعام بھی مل گیا اور بخاری شریف کا اختتام بھی ہو گیا. یہ اگر سمجھیں گے تو یہ شیطانی جھانسا ہے اور علم سے اپنے آپ کو محروم رکھنے کے مترادف ہے. اللہ ہمیں علم سے وابستہ رکھے اور ہمیں علم جو پڑھے اس کے مطابق اللہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.